नूरानी उर्दू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। न गया हो कोई वली ऐसा नहीं मिला, बल्कि वली तो वली सैयदुल अंबिया भी। पहला सफर किया तो बाबा जान के मजार पर गए, हज़रत अब्दुल्ला के मजार पर गए ना पहला सफर। फिर सफर हज हज्जतुल वदा किया तो अम्मी के मजार पे गए। फिर उसके बाद शोदाए ओहद के मजारात पर हुजूर जाते रहे, बकी वालों के मजार पे जाते रहे। अब नबी जाते थे तो अब किसको मैं कहूं, किसकी दलील पेश करूं, किसकी पेश कर सकता हूं, किसकी पेश करूं। हुजूर की बात आ गई, लेकिन बात आपको बताऊं, अगर और आगे चलें, सफर मेराज में भी हजरत मूसा के मजार से गुजर रहे हैं तो कहते मैंने मूसा को अंदर नमाज पढ़ते देखा। ऐसे ही नशेमन पे बिजली गिराई है, खारजियत के नशेमन पर कहते हैं मरकर मिट्टी में मिल गए। रसूलुल्लाह फरमा रहे मैंने अंदर नमाज पढ़ते देखा। कहा मिट्टी में वो मिलते हैं जिनके अकीदे मिट्टी में मिल जाते हैं, ये अल्लाह वाले नहीं मिलते मिट्टी में, ये तो रहते हैं खुदा के यार है, खुदा के दोस्त हैं, अल्लाह इनकी हिफाजत करता है। नादान, अरे जो किसान के बोए हुए दाने की हिफाजत करना जानता है वो अपने यारों के जिस्म की हिफाजत क्यों नहीं करे। ये तौहीद है, तौहीद इसको कहते हैं। आप भी थोड़ा संभलो, जिसको लप्पन छप्पन करते देखा उसके पीछे चले गए, ऐसे नहीं है आधा तीतर आधा बटेर। एक मौकिफ इख्तियार करो, उसी पे डटे रहो। वो मौकिफ कौन सा है? वो हमारे बुजुर्गों का मौकिफ है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। हजरत महबूब इलाही, अच्छा ये भी बता दूं, चले अब आई फेरिस्त ही पढ़ देता हूं आज की, कौन कौन गया मजार। सरकार अलैहिस्सलाम गए है ना, फिर उसके बाद सिद्दीक अकबर हुजूर के यहाँ भी आते रहे, ओहद भी जाते रहे, बकी भी जाते रहे, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली सब जाते रहे। उसके बाद गौसे पाक सैयदना मारूफ करखी के मजार पे जाते थे तो 1 मील दूर से अपने जूते उतार के अपनी बगल में डाल लेते थे। आपसे पूछता हूं, जो मर के मिट्टी में मिल जाता है उसका भी कोई इतना अदब करता है? अपने जूते उतार के अपनी और सवारी से नीचे उतर जाते, यानी कि जाओ तो धक्कम पेली के लिए नहीं, अदब से जाओ। वली के यहाँ जो जितने अदब से जाएगा वो उतने मर्तबे पाएगा। मेरे भाई, उनकी एक नजर की बात है, उनकी नजर जिस तरफ उठ गई खुदा की निगाह करम उधर हुई। आप समझ क्या रहे हैं? अकीदा मजबूत करो, यकीन मजबूत करो। बात आ गई तो इसलिए अर्ज कर रहा हूं। और सरकार गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि मुझे अपने मशाइख में सबसे ज्यादा अगर किसी के मजार से बरकत मिली है तो वो सैयदना मारूफ करखी का मजार है। फिर उसके बाद आप देखें, आप मजार पे गए, हजरत सरकार गरीब नवाज 90 लाख को ईमान की दौलत देने वाले ख्वाजा जब हिंदुस्तान आए तो लाहौर में सरकार दाता अली हुजवेरी के मजार पर हाजिरी दी, और हाजिरी देकर के सिर्फ फातिहा पढ़ के चले नहीं, 40 दिन तक चिल्ला किया, और जो फैज मिले उसको बयान भी किया। कहते गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा। आज भी ये 2 मिसरे दाता साहब के मजार पे लिखे हुए हैं। अल्लाह ताला ने जिस मजार की ज़ियारत की तमन्ना थी सबकी करा दी। दुआ करें, 2 आस्ताने रह गए हैं, उसकी हाजिरी हो जाए। एक तो दाता साहब है और दूसरे मेरे बाबा सरकार फरीद मिल्लत वद्दीन ख्वाजा फरीदुद्दीन चिश्ती। सिलसिला चिश्तिया में ये वो हस्ती है। सरकार में वो इलाही कहते हैं जैसे नाम फरीद है वैसे जात भी फर्द फरीद है, कोई नहीं है उन जैसे। बड़ी अजीम हस्ती है। अल्लाह दिल में तमन्ना है मौत से पहले ये 2 आस्थानों की हाजिरी नहीं हो सकती। 2 मिसरे लिखे हुए, गंजे बख्शे, मेरे गरीब नवाज ने फरमाया। आज भी गरीब नवाज का चिल्ला वहां मौजूद है। क्या? गंजे बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। क्या कहते हैं? ये फयूज़ो बरकात का खजाना है, खजाना। गरीब नवाज चिल्ला करके फरमा रहे हैं ये फ्यूज़ बरकात का खजाना है, और ये अल्लाह का नूर है, नूर जिसे दाता अली हुजवेरी कहते हैं। और कहते हैं जो नाकिस लोग हैं, नाकिस, उनके लिए दाता पीर है, पीर।
بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کامل آرا رہنما. غریب نواز نے زیارت کی, سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے غریب نواز کے حاضریاں دی, بختیار کاکی کے مزار پہ بابا فرید نے حاضری دی, سرکار نظام الدین نے حاضری دی, نظام الدین اولیاء کے آستانے پر امیر خسرو نے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے حاضری دی, سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کے آستانے پر حضرت سیدنا بندہ نواز کے سدراز نے حاضری دی, بندہ نواز کے سدراز کے آستانے پر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے حاضری دی. اس طریقے سے یہ ایک سلسلہ ہے, بزرگان دین کی بارگاہ میں جاتے رہے, حاضریاں دیتے رہے. اب سنیے تو محبوب الہی دور سے فاتحہ. اچھا ہمارے یہاں بھی یہ بہت سی بدعت ہو گئی ہے کہ لوگ جاتے ہیں تو سجدہ کرتے, لوگ جاتے ہیں تو ہمارے بزرگ لوگ کہتے کہتے تھک گئے کہ مزار پہ سجدہ مت کیا, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. امام اہل سنت نے پورا رسالہ لکھا الزبدۃ الزکیہ, سجدہ تعظیمی کی حرمت پہ پورا رسالہ لکھا. مت کیا کرو, بزرگوں کے یہاں جاؤ, ادب کرو, احترام کرو, چوکھٹ چومو, چادر چومو, سجدے مت کرو. ویسے میرے خیال سے 98% لوگ نہیں کرتے ہیں, 2% لوگ کرتے ہیں, بیچارے ان پڑھ ہیں, وہ نہیں جانتے تو, لیکن لوگ اسی کو دلیل بناتے ہیں. لیکن چھوڑیے ابھی کیا بات کریں, عنوان تشنا رہتا ہے, ٹائم جاتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا بزرگان دین کتنا ادب کرتے تھے. محبوب الہی بابا قطب دادا پیر کے یہاں فاتحہ پڑھنے جا رہے, کہاں سے فاتحہ پڑھے؟ چوکھٹ سے. کبھی مہرولی شریف جانا تو دیکھنا کتنی دور ہے چوکھٹ. ایک دن اچانک خیال آ گیا اتنی دور سے میں فاتحہ پڑھتا ہوں, پتہ نہیں حضرت کو خبر ہوتی بھی کہ نہیں ہوتی. بھئی اب انسان ہے, انسان کا دل ہے, انسان کا اپنا ذہن ہے, خیال آتا ہی رہتا ہے. خیالات تو خیالات ہیں, خیالات کے لیے کیا ہے, خیال آیا بس. میں اتنی دور سے غیاث پور سے فاتحہ پڑھنے کے لیے آتا ہوں تو حضرت کو خبر بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. بس یہ سوچ کر گھر کی طرف گئے, خانقاہ میں جا کر کے آنکھ بند ہوئی تو خواب میں ایک بابا قطب تشریف لائے. فرمایا تو جسم سے آتا ہے, میں دل سے آتا ہوں. اور یہ مت سمجھنا کہ مجھے خبر نہیں ہوتی, جب آپ غیاث پور سے نکلتے ہیں تب سے ہماری نگاہ میں رہتے ہیں. یہ ہے بزرگان دین, یہ بزرگان. تو جایا کرو. اب تو یہ جو بات ہو رہی ہے نا, بات دور نکل گئی کہ رشتوں کے لیے آپ پریشان ہیں, دعا کرو تقدیر بدلے گی. بچے نہیں ہوتے, دعا کرو تقدیر بدلے گی. دعائیں تقدیر بدلتی ہے. سادھوؤں کے پاس کچھ نہیں رکھا, جادوگروں کے پاس کچھ نہیں رکھا, جاہل ان پڑھ گنوار باباؤں کے پاس کچھ نہیں رکھا. جو باعمل لوگ ہیں ان کی بات نہیں کرنا, ان لوگ برا نہیں مانے. آپ باعمل لوگ, نیک لوگ, متقی لوگوں سے دعائیں لیں, اس کی برکت نہیں آپ کو نصیب ہوگی. اور اولیاء اللہ کے آستانوں کے تو فیوز و برکات عام ہے. بلکہ سرکار غریب نواز کی چوکھٹ کے بارے میں امام اہل سنت لکھتے ہیں, جب وہاں جا کر کوئی دعا کرتا ہے تو دعا کرنے والے کو نہیں دیکھا جاتا, پھر غریب نواز کے صدقے میں ہر دعا قبول کی جاتی ہے. امام اہل سنت کے چھوٹے بھائی نے ان کی ترجمانی کی ہے, خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. میرے بھائی وقت ہوتا تو میں بتاتا, اکبر بادشاہ کو جانا پڑا, گیا, اولاد ملی بھی اس کو. جو اس کے یہاں سلیم پیدا ہوا نا, وہ سلیم کس کی دعا سے پیدا ہوا پتہ ہے؟ حضرت شیخ سلیم چشتی جو بابا فرید کی اولاد میں سے تھے, انہوں نے دعا کی اور دعا کر کے فرمایا بچہ اسی وقت پیدا ہوگا جب تو ہمارے مرشد غریب نواز کے یہاں سفر کرے گا, وہاں جا. یہ کیوں تھا پتہ ہے؟ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اکبر, اور اس کو اولاد نہیں تھی. دیکھو یہ بھی خدا کی شان دیکھو, اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور ایک بچہ پیدا نہیں کر سکا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خود مغرور اور گھمنڈی لوگوں کو اللہ اتنا مجبور کرتا ہے کہ تو کیا گھمنڈ کر رہا ہے, ایک بچہ پیدا کرنے کی تیرے اندر طاقت نہیں, اتنا کمزور ہے. آج بھی ایک ملک کا وزیر ایسا ہے جو بڑا گھمنڈی ہے, لیکن اس کے گھر میں کوئی اولاد نہیں, اور قیامت تک کبھی کبھی ہو بھی نہیں سکتی. کہاں ہے؟ گوگل پہ جا کے سرچ کرنا, ہم سے زیادہ گوگل آپ چیک کرتے ہیں, کون ہے ذرا تلاش کرنا. خدا گھمنڈ کو کیسے توڑتا ہے, خدا کیسے گھمنڈ کو چکنا چور کرتا ہے. تو وہ بھی تھا اور اس کو بھی اولاد نہیں تھی, بہت تلاش اور بہت کوششیں کی, ناکام رہا. ایک بڑا قریبی تھا مصاحبین میں سے, اور وہ شیخ سلیم چشتی کا مرید تھا. اس نے کہا کہ ذل الہی, اس نے کہا بھائی میں نہیں کہہ رہا, اس نے کہا ذل الہی اگر جو ہے وہ
آپ میری بات پہ ناراض نہ ہو تو آپ کو اولاد ہو سکتی. دیکھو ولیوں کو ماننے والوں کا یقین کتنا پختہ ہوتا ہے. اور آپ سے یہی کہتا ہوں یقین ہوتا ہے تو اللہ بھی دیتا ہے, یقین ہوتا ہے تو رسول اللہ بھی دیتے ہیں, اور یقین ہوتا ہے تو ولی اللہ بھی دیتے ہیں. یقین نہیں ہوتا تو پھر کہیں سے نہیں ملتا, ادھر ادھر بھٹکتے رہتے. ہاں بھٹکنے والے کیا بھٹکتے ہیں, بھٹکنے والے یہ بھٹکتے ہی رہتے ہیں. بھٹکو مت, یقین پیدا کر. حضور شیخ الاسلام میرے مرشد اجازت کے 2 مصرے بڑے خوبصورت ہیں, کہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے, یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے, جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں, اگر مگر کے سوا کچھ نہیں, برباد ہے تباہ ہے, کچھ نہیں ہوتا. یقین پیدا کر. یقین نے بہت کچھ دیا ہے. یقین کی بات بتاؤں, اب ہم عنوان سے دور ہوں لیکن بتاؤں گا. اس کی وجہ ہے کہ میں کوئی باضابطہ مقرر نہیں, یہ ساری ضابطگی مقرر لوگ کے لیے, اپنے فقیر لوگ ہیں, جو منہ میں آئے شریعت کی روشنی میں بتا دیا جائے تاکہ کسی کی اصلاح ہو جائے, ہے نا. بالکل اصول ضابطے سے وہ چلتے ہیں جو باضابطہ خطیب ہوتے ہیں. یہاں کوئی اطابت خطابت کچھ نہیں, یہ فقیری ہے, دل سے نکل رہی ہے, آپ کے دل کے اندر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بس یقین دیکھو, یقین کہاں تک پہنچا. کہتے ہیں حیدرآباد کے نواب تھے, اور نواب بڑے, آپ تو جانتے ہیں منچلے ہی لوگ ہوتے تھے, منچلا پن ہوتا تھا نوابوں کے اندر. تو نواب صاحب کے یہاں بھئی گفتگو پوری, ٹائم ختم ہو گیا, بات پوری کر دوں, تو پھر آپ لوگ لائٹ سے کیوں پریشان ہیں, یہ لائٹ آتا جاتا رہے گا, یہ دل کا نور تھوڑی ختم ہونے والا ہے. آپ اپنی توجہ ادھر ہی رکھیں نا, بات پوری ہوتی ہے. میں بات کروں, ذرا پیچھے والوں کی اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا کے اشارہ کرے. تھکے تو نہیں, نہیں تھکے, یہ لوگ تھکے کیا نہیں, آپ لوگ تھکے ہو تو بھی. وہ منچلا پن تھا نوابوں میں, نوابوں کا منچلا پن مشہور ہے, اگر وہ بتاؤں تو پھر ایک لمبا ٹائم چاہیے, لیکن وہ نہیں تذکرہ کرتا. لیکن ان کو جانا تھا مدینہ منورہ, حج کرنا تھا, مدینہ شریف جانا تھا. نواب صاحب کے یہاں ایک نوکر رہتے تھے, نوکر. اس نوکر کا نام تھا برہ, برہ, اس کا نام ہی برہ رکھا تھا, برہ. وہ برہ تھا بڑا بھولا بھالا. کچھ لوگ ایسے بھولے بھالے ہوتے ہیں نا جن سے سب دل لگی کرتے ہیں, سب مذاق اڑاتے ہیں, سب ان کی اڑاتے رہتے ہیں. تو برہ بھی ایسا بھولا بھالا تھا, سیدھا سادہ تھا کہ سب اس کی مذاق اڑاتے تھے, اس کی مزہ لیتے تھے, دل لگی کرتے تھے اس کے ساتھ. تو جب حج کو جانے لگے تو مدینہ شریف جانا تھا, حج کو جانا تھا, تو نواب صاحب نے کہا یار اتنا لمبا سفر ہے, مہینوں لگ جائیں گے, تو برہ کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں, کیونکہ راستے میں اس سے ہنسی مذاق کریں گے تو ذرا ٹائم پاس ہوگا نا. بھائی لوگ ہنسنے بولنے والے ہوتے ہیں تو ٹائم پتہ نہیں چلتا. جیسے ہمارے وقار بھائی جب یہ جلسے میں ہوتے ہیں, نظامت کرتے ہیں, تو آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہٹے نہیں, مقرر ہی نہیں آئی, انہی کو کھڑے رہنا چاہیے, ہے نا. محبت کرتے ہیں آپ لوگ ان سے, یہ ہنساتے بھی رہتے ہیں آپ. تو ایسا ہنسنے بولنے والا مزہ آتا ہے سب کو. بھائی دل ہے تو دل لگی بھی ہونی چاہیے نا. یہ گردن لٹکا کر بیٹھنے کی بدعت بعد میں شروع ہوئی ہے. ہمارے سب بزرگ لوگ زندہ دل رہے, اور زندہ دل زندہ دلی کا نام, زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. ہاں تو دل لگی کرنی تھی. دیکھو قسمت کی بات, تقدیر کی بات, کیا کسی کا بھولا پن اس کو مدینے لے گیا, کسی کی سادگی مدینے لے گئی. پتا چلا مدینے شریف جانے کے لیے پیسے نہیں, ان کے کرم کی ضرورت ہے. بے نورانی اردو ایجوکیشن چینل کو سبسکرائب کریں, اور ویڈیو اچھا لگے تو شیئر کریں.